بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اس مالک کا احسان ہے کہ جس اللہ نے ہمیں دین کے لیے چنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ اس دنیا کائنات میں ہر انسان عزت کا متلاشی ہے کہ مجھے عزت مل جائے، دنیا میں میرا نام روشن ہو جائے۔ عزت کی تلاش میں لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ عزت کے خزانے میرے پاس ہیں۔ اور عزت ملے گی کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ اس قرآن کی ذریعے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو عزت عطا فرمائی، اور اس قرآن سے محبت کرنے کی وجہ سے، قرآن کے ساتھ پیار کرنے کی وجہ سے لوگوں کو اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی، وہ چلا زمین پر کرتے تھے، پیروں کی جو آہٹ ہے وہ جنت میں سنائی دیا کرتی تھی۔ یہ کس وجہ سے عزت ملی؟ قرآن کی وجہ سے۔ قرآن اللہ رب العالمین کی ایسی بابرکت اور معجزہ کتاب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آج تک کبھی کسی کو ضائع نہیں کیا۔ آج دنیا کا ماحول ہے، لوگ دنیا داری میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ ہم قرآن کو بھول گئے، قرآن کو چھوڑ دیا، اور دنیا میں عزت تلاش کرنے کی حرص میں لوگ، اللہ محفوظ فرمائے، اپنے رشتہ داری برادری قتل و غارت عام ہو چکا ہے۔ اور جو دنیا میں یہ اس معاشرے میں فتنہ چل رہا ہے، صرف یہ عزت کا معاملہ ہے، کرسی کا معاملہ ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے دنا اور عقل مند انسان، اللہ رب العالمین نے اتنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جسارت اور عقل فہم و فراست عطا فرمائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اگر ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں، انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام۔ آج اگر عمر کو عزت ملی ہے تو صرف اسلام کی وجہ سے، صرف قرآن کی وجہ سے، قرآن سے محبت کرنے کی وجہ سے، اور عمر اسلام میں داخل ہی قرآن کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے میرے بھائیوں، پوری دنیا کو میرا پیغام ہے، آج ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں، لیکن جو کافر ہیں، کفار ہیں، اس بات کو ماننے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔ اور میں نے ایک کلپ سنا کہ برطانیہ کے اندر وزیر اپنی اسمبلی میں کھڑا ہو کر یہ الفاظ کہہ رہا ہے کہ جب تک مسلمانوں میں قرآن موجود ہے تم ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ وہ بات مان رہے ہیں لیکن ہم نہیں مان رہے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھیں، سارے دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین میری امت سے وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے، آگے پڑھاتا ہے۔ لوگ کچھ بھی کہے جائیں، ساری دنیا برا بھلا کہی جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اللہ کے ہاں عزت والا وہ انسان ہے جو قرآن کی اسٹڈی کرتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، قرآن کے فرامین پر چلتا ہے، اور اصل آئیڈیل جو ہماری چیز ہے وہ قرآن ہے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس لیے ہم ناکام اور ذلیل ہو رہے ہیں۔ اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اگر قرآن کو جنہوں نے چھوڑا وہ ذلیل و خوار کر دیے گئے۔ آج ہمیں وہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، لوگ اتنے قرآن سے دور ہو گئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا الہ کون ہے، ہمارا رب کون ہے، ہمارا خالق کون ہے۔ یہ جو جنات، شیاطین، جادو ٹونے وغیرہ ہمارے گھروں میں چل رہے ہیں، لوگ فتنے میں مبتلا ہیں، اس کی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن اٹھا لیا گیا، قرآن ختم کر دیا گیا۔ اس لیے میں الحمدللہ گاؤں سہل 75 فیصل آباد میں آیا ہوں، اور اس شہر میں، اس گاؤں میں ہمارے بہت ہی مربی محترم بھائی حافظ راشد منیر تبسم صاحب حفظہ اللہ تعالی،
ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، ان کے مرکز میں، مرکز محمدی بہت ہی ماشاءاللہ اس دور میں، اس معاشرے میں جس طرح حق بنتا ہے وہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ ہمیں بہت ہی خوشی محسوس ہوئی ہے، میں بیان نہیں کر سکتا کہ انہوں نے تھوڑے ہی عرصے کے اندر اتنے شعبہ جات میں وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ کہ ان کے مرکز میں ناظرہ کلاس کی تعلیم ہے، حفظ قرآن کی تعلیم ہے، ترجمہ کلاس کی تعلیم ہے، فہم دین کورس جو کروایا جاتا ہے، پھر تربیتی کلاس ہوتی ہے، پھر ان کے اسی مرکز میں سے مجلہ جات جو ہیں وہ بھی اس میں مجلہ انتخاب ہیں، اور سب سے اہم جو بات ہے وہ مقابلی تقریری کورس بھی ہوتے ہیں، اور میں نے وزٹ بھی کیا اس مرکز کا، بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اور سب سے جو اہم بات وہ یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا پہ جو بات چل رہی ہے، میڈیا کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، ہر انسان ہی یہ چلا رہا ہے، اور انہوں نے ایک پیغام اسلامک چینل بنایا ہوا ہے جو اس گاؤں میں الحمدللہ اس پیغام کے ذریعے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اور میرا بھی یہ پوری دنیا کو پیغام ہے کہ اس مرکز کے ساتھ تم اٹیچ ہو جاؤ اور حافظ صاحب کی رہنمائی فرماؤ اور ان کے ساتھ تعاون کرو دین کے لیے۔ اور ہماری اصل جو پہچان ہے وہ دین ہے، اصل پہچان ہماری قرآن ہے، اصل پہچان ہمارا اسلام ہے۔ اگر ہم اس سے دور ہو جائیں گے تو واللہ ہم ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے۔ جو لوگ قرآن کے قریب ہوتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ میں نے تو کافی عرصے بعد میں نے چکر لگایا تو لیکن میں دل باغ ہو گیا ہے کہ حافظ صاحب ماشاءاللہ اتنی محنت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی محنت قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ مزید ان کے ادارے کو ترقی نصیب فرمائے، اور جن جن بھائیوں تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے وہ حافظ صاحب کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ان کے ساتھ اٹیچ ہوں تاکہ پوری دنیا اس سے مستفید ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ حافظ صاحب جو ہے وہ لائیو ترجمہ بھی ان کا چلتا ہے، ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو ترجمہ بھی پڑھا رہے ہیں، یعنی کہ اتنا کام الحمدللہ حافظ صاحب اکیلے کر رہے ہیں۔ یہ صرف ان کو والدین کی دعائیں ہیں، استادوں کی دعائیں ہیں اور احباب کا پیار محبت ہے۔ اس دور میں اتنا جو کام کرنے والا اور ہمارا حق بنتا ہے اس کا ساتھ دیں، جو دین والے کا ساتھ دے گا اللہ رب العالمین اس کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آخر میں پھر یہی میں کہوں گا، اللہ نے قرآن میں فرما دیا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اگر تم عزت چاہتے ہو دنیا آخرت میں پھر اللہ رب العالمین کی طرف تمہیں رجوع کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر موت آئے اللہ ایمان کی حالت میں شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین وما توفیق اللہ۔